اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت، اس کی خاص توفیق سے، اس کی خاص رہنمائی سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 39 جس کا عنوان ہے پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ یہ چیپٹر نمبر 39 ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت اور یہ مدت اور یہ وقت دے رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں، اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش سے ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں خاص کر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں کامیابی اور بھلائی کا آخرت میں انجام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو موضوع آج کے چیپٹر کا ہے، پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیپٹر جو گزر گئے ان میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر حقوق العباد میں بچوں کے بارے میں، بچوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، کچھ اس طرح کے معاملات جو حقوق العباد کے چل رہے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بچوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک اور بچوں کو کیسے تربیت دینا، اور پھر آپ کے انڈر جو ہیں، آپ کے زیر تسلط جو لوگ ہیں یا آپ کے ڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے حقوق پڑوسی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آیے کا ذکر کی، اس کے بارے میں بھی، اور پھر کچھ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی اور ہدایت دی اور احکامات دیے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہے پڑوسی۔ پڑوسی ہوتا کون ہے؟ جو عام ڈیفینیشن جس کو ہم اردو میں پڑوسی سمجھتے ہیں وہی ہے، اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ صرف پڑوسی عام الفاظ میں تو ہمسائے کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والا، جس کا گھر ساتھ ہے، دائیں بائیں یا سامنے یا پیچھے کی طرف۔ پڑوسیوں کی تعداد یا پڑوسی کتنے ہوتے ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 40 گھر جو ہے وہ رائٹ سائڈ میں، آپ کا جہاں پر بھی گھر یا مکان ہے اس کی دائیں طرف 40 گھر، اس کے بائیں طرف
40 घर, उसके सामने की तरफ और उसके पीछे की तरफ, यानी 40, चारों तरफ 40-40 घर जो है। इस तरह करके ये पूरे जो लोग हैं ये पड़ोसियों में शुमार होते हैं। कुछ उलमा का राय है कि पड़ोसी जो अहले मस्जिद हैं, यानी इस इलाके में एक मस्जिद में जो लोग आते हैं, वो जहाँ जहाँ से जिस जिस एरिया के लोग, या मतलब जितना एरिया वो मस्जिद कवर करती है नमाजियों के लिए, वो सारे जो हैं वो पड़ोसी हैं। बहरहाल इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ आरा हैं कि पड़ोसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन कि कितना अहाता है या कितने लोग या कितना इर्द गिर्द का एरिया आपके जाएगा वो पड़ोसी है। उसमें थोड़ा मुख्तलिफ आ रहा है, क्योंकि उसमें उस तरह की कोई मालूमात नहीं है। लेकिन उसका मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि पड़ोसियों के कुछ एडिशनल या कुछ खसूसी हकूक़ हैं। उसके अलावा बीइंग बनी नो इंसानियत के तकाज़ों के तौर पर भी अगर हम हकूक़ पूरे करें तो फिर तो पूरी सल्तनत और पूरी दुनिया जो है वही उसमें आ जाएगी। बहरहाल जो भी है, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको लेते हैं कि अहले मोहल्ला या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग या अहले इलाका जो हैं, वो सारे जो हैं वो उनको पड़ोसी ही कंसीडर करें या पड़ोसी ही तस्वर करें। तो पड़ोसी एक तो पड़ोसी परमानेंट भी होता है, एक आर्जी भी होता है। यहाँ पर जो बात होगी वो परमानेंट पड़ोसी की होगी। पड़ोसियों में रिश्तेदार भी हो सकते हैं, गैर रिश्तेदार भी हो सकते हैं। रिश्तेदार पड़ोसी जो है वो निस्बतन ज़्यादा हकदार ठहरेंगे, ये ज़्यादा करीब होने का हक रखते होंगे निस्बत गैर रिश्तेदार पड़ोसी के। उसके अलावा परमानेंट और आर्जी जो मैंने कहा, तो एक तो मकान में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब पड़ोसी हैं। उसके अलावा रास्ते में चलते हुए कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ लोग जो सफ़र कर रहे हैं या जॉब्स वगैरह जो हम पर करते हैं या कारोबार करते हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो थोड़े बहुत उसके लोग हैं वो भी हमारे पड़ोसी ही शुमार होंगे। लेकिन वो पड़ोसी जो है कलील अल मुद्दती कह लें कि मतलब कैजुअल हैं। जब हम वहाँ पर मौजूद हैं तो वो हमारे साथ हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं। जब हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो वो उस वक़्त वो मतलब अलग हैं। लेकिन परमानेंटली जो घर या मकान के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो पड़ोसी जो हैं वो मुस्तकिल पड़ोसी कह लें। उसके अलावा पड़ोसी जब हम कहते हैं तो उनमें एक माली एतबार से या मतलब दुनिया का जो सहूलियात हैं या दुनिया की जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं इंसानों को, उस एतबार से तो हो सकता है कि पड़ोसियों में इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में काफ़ी फ़र्क हो। कभी ये फ़र्क ज़्यादा भी हो सकता है, कभी ये फ़र्क जो है वो बहुत कम भी हो सकता है। बहरहाल ये फ़र्क हो सकता है। उसके अलावा रंग और नस्ल और फैमिलीज़ वगैरह के जो बैकग्राउंड हैं उनमें भी फ़र्क हो सकता है, बल्कि फ़र्क होता है। लेकिन जो मुश्तरक चीज़ है जिसकी वजह से ये पड़ोस जो है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि उनके हक जो है वो पूरे किए जाएं या उनको उनको ख़ास अहमियत दी जाए, वो ये है कि वो माहौल जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका रहना बहना जो है, आपकी गली मोहल्ला या आपके इर्द गिर्द जो मस्जिद है या कॉमन जो कम्युनिटी सेंटर्स जिसे आजकल नए इलाकों में हैं, या इस तरह के, या जो भी साथ गार्डन है, फिर चलने फिरने की जगह है, या शॉपिंग रोज़ाना का राशन वगैरह का सामान परचेज करने की, या जो ऐसी जितनी भी चीज़ें वो सारी मुश्तरक होती हैं। एक ही इलाके में आबो हवा भी वहाँ की सेम है, वहाँ पर रहन सहन भी तकरीबन घरों के अंदर जो है वो तो मुख्तलिफ होगा, लेकिन घर के बाहर का माहौल जो है वो एक ही मुश्तरक है सबका। तो इस एतबार से भी मतलब कुछ कुछ माहौल जो है या कुछ मामलात में जितने भी पड़ोसी, चाहे वो खाते पीते हैं या चाहे वो जिस भी हालत में घर के अंदर हैं, लेकिन घर के बाहर उनको कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ या कॉमन एक माहौल जो है वो मैसर होता है। इस वजह से भी ये ज़रूरी है कि उनके दरमियान आपस में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो, एक दूसरे की इज़्ज़त और तकरीम भी हो, ताकि उस इलाके का जो ओवरऑल माहौल है, उस इलाके की जो ओवरऑल एक
ایک مضبوطی ہے یا اس میں جو پیار اور محبت کا عنصر جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہو اور بڑا پرسکون ایریا ہو. ایسا نہیں کہ کسی پڑوسیوں کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے اور مطلب ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہیں اور جھگڑا کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی گلی محلے یا اپنے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پر دنگا فساد اور وہاں پر عجیب طرح کی کیفیت ہے اور کوئی مطلب پرسان حال نہیں. تو اگر تو ان کے آپس میں بگاڑ ہوں گے تو اس طرح کا معاملہ ہوگا، امن و امان کا مسئلہ بھی ہوگا. لیکن اگر پڑوسیوں کی آپس میں ایک باہمی محبت ہوگی، اتفاق اور سلوک ہوگا، تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو علاقے میں یا ارد گرد جو ان کے ماحول میں یا ایون کہ صفائی ستھرائی میں بھی، ان میں ایک خاصا ڈفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا، اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ رہنے کے لیے یا وہاں پر مطلب زندگی گزارنے کے لیے وہ میسر ہوگا. تو یہ بھی ظاہری اعتبار سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا یا پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا یہ بھی ایک ذیلی عنصر ہے، جو کہ یقیناً اس بات کا مرہون منت ہے کہ وہ پڑوسی یا لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا آپس میں پیار اور محبت اور سلوک اور احترام جو ہے وہ کیسا ہے، اور کیسے وہ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. بہرحال پڑوسی جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ طرح کے وسائل دیے ہیں، اور ان کے آپس میں بھی حقوق ہیں جن کی ہم آج بات کریں گے، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. حسب روایت یہاں پر سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، اور پہلو کے ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوک کا یعنی آپ کی ملکیت جو ہیں آپ کے غلام اور باندیاں وغیرہ، ان کے ساتھ احسان کرو. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں مختلف جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ہی جگہ پر جمع بھی کیا گیا. حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت کرنا، اور حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ توحید کے اوپر قائم رہنا، شرک سے باز رہنا. اور پھر حقوق العباد میں ایک لسٹ دی گئی ہے جس میں ایک ترتیب ہے کہ اس ترتیب سے جیسے جیسے آپ کے پاس آپ کے تعلقات ہیں یا جیسے جیسے آپ کے معاملات ہیں، تو اس ترتیب سے یا اس پرائورٹی لسٹ کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کیا کرو. اس میں سب سے پہلے جو ہے والدین آتے ہیں، والدین کے بعد پھر رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اجنبی پڑوسی. قریبی رشتہ دار اور اجنبی پڑوسی بڑی واضح اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر رشتہ دار بھی ہیں، ارد گرد کا آس پڑوس میں رہنے والے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ زیادہ قریب ہوں گے ہمارے، اور غیر رشتہ دار جو ہیں جن کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق یا خاندانی رشتہ نہیں ہے وہ اجنبی پڑوسی ٹھہریں گے. بہرحال پہلو کے ساتھ بیٹھنے والے مطلب عارضی طور پر جیسے مسافر سفر میں یا جابز اور کاروبار میں جو وہاں پر جو لوگ ہیں ارد گرد جن کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، یا بازار میں اگر جائیں تو راستے میں آپ کے ساتھ جو چلنے والے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ سارے جو ہیں یہ پہلو کے ساتھی یا عارضی طور پر ملنے والے، اور پھر اس کے بعد مسافر، اور پھر مملوکہ یعنی آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں غلام باندیاں، اور اس کے علاوہ بھی آج کل جو ہے وہ تو سٹاف وغیرہ جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور اس حکم کے تحت پڑوسیوں کے بھی خاص حقوق ہیں، ان کے بارے میں بھی خاص رسپانسبلٹیز ہیں جن کو پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث جو ہیں ان میں اجاگر کیا. ان میں سے کچھ احادیث جو یہاں پر ہمیں آگے ملیں گی، تو ہم احادیث کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی حدیث اس چیپٹر کی حدیث نمبر 1 جو ہے اوورال حدیث نمبر 305 نمبر حدیث اس پہلی جلد کی. اس میں حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے حضرت جبریل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین جو ہیں وہ جب ہدایت لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، تو قرآن کے علاوہ وہاں پر مزید معلومات جو ہیں وہ بھی یقیناً ہوتی ہوں گی۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ جبریل جو ہیں وہ حضرت جبریل امین وہ پڑوسی کے بارے میں ہمیشہ اتنی تاکید کرتے تھے کہ جب بھی وہ آتے یا جب بھی نیا حکم کوئی آتا تو مجھے یہ گمان گزرتا یا مجھے یہ لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی جو ہے اس کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم ایسا آ جائے کہ اتنی اہمیت ان کی اجاگر کی گئی جبریل امین کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کی یقیناً کہ اتنے اہم پڑوسی کے ہو سکتا ہے کہ وہ وراثت میں بھی شریک نہ ٹھہرا دیے جائیں، اتنی ان کی اہمیت ہے۔ ظاہری اعتبار سے، ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو اس کی کافی اہمیت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ کس قدر ان کے زیادہ حقوق ہیں، ان کا احساس کرنا اور ان کے معاملات میں دیکھ بھال رکھنا اور ان کے بارے میں درد دل رکھنا، یہ سارا کچھ۔ لیکن اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو وراثت انسان کی جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو پہلے حقدار ہیں، اس کے اپنے وارث جو ہیں، اس میں اس کی بیوی اور اولاد اور اس کے علاوہ ماں باپ آتے ہیں۔ اور اگر یہ وارث نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بہن بھائی اور یا اس کے بعد ان کے چچا اور ماموں اور باقی رشتہ دار جو ہیں وہ آتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے حقدار جو ہیں وراثت کے وہ کون ہیں؟ وہ اولاد اور بیوی اور ماں باپ، یعنی اتنے قریب، وہ قریب رشتہ دار، سب سے قریبی رشتے جو ہیں آپ کے، وہ آپ کے حقدار ہیں آپ کی وراثت کے۔ اور ایک تاکید اتنی زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے تھے کہ کہیں ایسا اگلا حکم آنے والا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو قریبی جو ہمسائے ہیں، پڑوسی جو ہیں، ان کو وراثت میں حصہ دار ٹھہرا دیا جائے۔ یعنی اس کو اگر اس سینس میں دیکھیں تو اس میں اس کی اہمیت اس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہ جیسے سلوک ہم اپنے سگے والدین اور بہن بھائی، سگے جو اپنے اولاد ہے یا اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے قریبی رشتہ دار جو اولاد اور اپنی فیملی جو ہے، اپنی ذاتی فیملی کے ساتھ جس طرح سے ہم برتاؤ کرتے ہیں، اس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بھی ایک حق ہے یا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ایک تھوڑا سا افسوس بھی ہے یا ایک تھوڑی سی آبزرویشن یہ بھی ہے کہ آج کل پرانے علاقوں میں گلی محلے جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر تو پھر بھی پڑوسیوں کے کچھ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں چلے جائیں تو گاؤں وغیرہ میں آج بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ گاؤں کے اندر تو پڑوسی کی صحیح مثال، پڑوسیوں کی آپس میں محبت اور پڑوسیوں کی آپس میں جو حسن سلوک ہے اس کی بہت ہی اچھی مثالیں ملتی ہیں، بہت ہی۔ ایک اس میں تھوڑا سا عنصر جو ہے وہ قابل غور ہے، جس کی اصلاح نہیں ہو سکی یا جو اس وقت جس کو انہوں نے احساس نہیں کیا، وہ پردے کا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پردہ بھی معاملہ ہے۔ اجنبی محرم اور نامحرم کے معاملات میں تھوڑی نہیں، کافی ساری کمزوریاں رہی ہیں یا خرابیاں یا کچھ کوتاہیاں رہیں، لیکن ایک اوورال ہمسائیگی کے حقوق اور ہمسائیگی کی آپس میں جو پیار اور محبت اور ان کا آپس میں جو احترام ہے وہ ہمیں گاؤں میں جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ شہروں میں گلی محلوں میں۔ لیکن یہ آج کل یہ نئی جو سوسائٹیز اور کالونیز کا جو سسٹم ایک بنا ہوا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، وہ اور یہ فلیٹس وغیرہ جو بلڈنگز وغیرہ بڑی بڑی بن کے اس میں فلیٹس وغیرہ، تو وہاں پر اب پڑوسی جو ہیں ان کا آپس میں اتنا میل جول، اتنا آپس میں رابطہ، اتنا آپس میں مطلب بات چیت جو ہے وہ نہیں رہی، وہ بہت کم ہو گئی۔ یہ جو روایت ہے یا یہ جو ریت ہے وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اپنے ارد گرد جہاں تک ممکن ہو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لیک سلیک رکھیں، ان کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، ان کے معاملات ان کے کیسے ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ پڑوسی آپ کو ملے جن کی مدد کرنا ہے تو پھر ان کی مدد کرنا ہر لحاظ سے وہ ہمارے لیے لازم حصہ بھی ہے۔ اور پڑوسیوں کی اہمیت اس سے اور زیادہ کیا ہوگی
اور میرا خیال ہے اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لایا گیا کہ پڑوسی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جیسے آپ کے اپنے وارث آپ کے لیے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، اسی طرح سے پڑوسی بھی آپ کے لیے حقدار ہیں کہ وہ آپ کے مال جو ہے اس میں بھی اتنا پڑوسیوں کا آیا کہ ان کے ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر تم موسمی پھل لے کر آؤ اپنے گھر میں، اور وہ پھل جو ہے وہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ غریب ہے اور وہ پھل افورڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کے پاس اتنا نہیں کہ آپ ہمسائے کو بھی شیئر کریں وہ پھل، تو پھر آپ اس کے چھلکے جو ہیں وہ اس کے گھر کے باہر مت پھینکو، یا ان کے چھلکوں کو ڈھانپ کر چھپا کر کہیں کچرے وغیرہ میں پھینکو، کہ کہیں ہمسایہ جو ہے وہ اس کے چھلکوں کو دیکھ کر اس کا دل بھی نہ للچائے، یا اس کا دل بھی نہ اس طرف مائل ہو کہ کاش کہ مجھے بھی یہ پھل، یا اس طرح سے کوئی عنصر یا کوئی اس کے دل میں کوئی بات آئے۔ تو اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور ان کا احساس کرنا ان کے حالات کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے، اور کس قدر قریبی سمجھ کر ان کو احساس کرنا ہے اس کا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یقیناً اس کی بہت لمبی چوڑی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، بہرحال ہم اسی مختصر سے پیغام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 306 جو ہے 306 نمبر حدیث، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو اور ان کو بھلائی کے ساتھ اس میں کچھ حصہ پہنچاؤ۔ یہ حدیث جو ہے اپنے معنی اور مفہوم اور اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں بڑے آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ حضرت ابو ذر جو ہیں وہ بہت زیادہ غریب تو نہیں، لیکن کچھ کہہ لیں کہ کچھ مالی اعتبار سے کچھ کمزور صحابہ میں تھے، لیکن اتنے نہیں کہ بالکل جان کے لالے پڑے ہوئے، لیکن ان کی جو زیادہ مشہوری ہے یا زیادہ وہ جانے جاتے تھے یا زیادہ وہ قرب اللہ کا ان کا حاصل تھا کہ وہ زہد بہت تھا ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ اور دولت کا بیجا خرچ کرنا، فضول خرچی جو ہے، اور اب کم خرچ کرنا، اپنی ذات کے اوپر صرف اتنا ہی خرچ کرنا جتنا کہ بس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین تھے ان کی روشنی میں، تو اس پہ وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی ایون کہ زیادہ خرچ کرتے یا زیادہ جاہ و جلال کے ساتھ جو ہوتے تو ان کو بھی منع کرتے کہ دیکھو سادگی کی زندگی اپناؤ۔ تو سادگی کی زندگی اپنانے میں وہ بہت زیادہ مطلب جانے جاتے تھے، اور اس میں وہ بہت ہی زہد رکھتے تھے۔ بہرحال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں سالن بناؤ اور سالن جو ہے اس کی مقدار تمہاری حیثیت کے مطابق بناؤ تم، تو تمہارے آس پڑوس جو ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا سالن ان کے لیے بھی میسر کرنے کے لیے، یا ان کے لیے بھی رکھنے کے لیے، یا ان کو بھی ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اگر تو بہت زیادہ کی استطاعت نہیں ہے تو جتنا تم بناؤ اسی میں تھوڑا سا پانی اضافی ڈال کر اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لو، تاکہ تمہارے ہمسائے جو ہیں وہ بھی شیئر کر لیں۔ تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ سالن میں اگر پانی تھوڑا سا ڈال دیں زیادہ تو اس کا ذائقہ تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی مقدار جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور اس سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی حیثیت کے مطابق، اب ایسا نہیں ہے کہ اچھی سبزی پکائی ہے تو بس اس میں لمبا شوربہ کر دیا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اگر آپ کے پاس وسائل اچھے ہیں، تو آپ اچھا سالن بنائیں، اچھے طریقے سے اس کو جو ذائقہ جو بھی آپ رکھتے ہیں اس طرح سے کریں، اور شیر سے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور وہ ہمسائے جو حقدار ہیں، جو عام طور پر خاص کر جو خاص ڈشز وغیرہ جو بناتے ہیں ان کو ضرور شیئر کرنا چاہیے، جو موسٹ کامنلی نہیں ہوتی، جو خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہیں کہ عام طور پر وہ بنتی بھی نہیں، اور پھر جو غریب طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر ایسی
ڈشز جو ہیں وہ بناتے بھی نہیں، یا ایسی ڈشز عام بھی نہیں ہوتی، یا ویسے روزمرہ کے کھانے پینے میں. تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنا کھانا جو ہے اس کو پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کرو. اور اگر آپ کے پڑوسی جو ہیں وہ حقدار ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس زیادہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے یا کچھ اس طرح کے معاملات، تو پھر ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اپنا سالن جو ہے یا جو بھی آپ نے پکایا ہے اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا بڑھا لو. اگر فزیکل کوانٹٹی اس کی نہیں بڑھا سکتے تو اس میں پانی وغیرہ زیادہ ڈال کر، کئی دفعہ سالن ایسا ہوتا ہے کہ بغیر پانی بغیر شوربے کے بھی، لیکن اس میں شوربہ بھی بنایا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. تو اس طرح سے ہمسایوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، یا ہمسایوں کی مدد کرنے کے لیے، یا ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ایک نشانی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی ہمسائے کو مطلب کوئی چیز بھیجیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل ایکسٹرا وسائل نہیں ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ ہماری یہ سچویشن ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن میں مبتلا ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت اور ان کی مدد کر سکیں. اور پھر وہ لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے خاصی اہمیت ہے کہ مطلب وہ خود بھی غریب ہیں یا ان کے ارد گرد غریب لوگ ہیں، تو وہ اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں. اس میں معلوم ہوا کہ پڑوسی اگر غریب، مسکین اور اس قسم کے محتاج ہوں تو پھر انہیں نظر انداز کر کے خود ہی سب کچھ کھا پی جانا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ تاکید ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو اور محض اپنے کام اور دہن کی لذت میں ہی سامنے مت رکھو، بلکہ اگر زیادہ توفیق نہیں تو سالن میں پانی کا اضافہ کر کے اس میں سے کچھ حصہ ان کو دے دو. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس میں تغافل یا تجاہل سے کام مت لو. باہر بڑھتے ہیں اگلی حدیث کے دن. حدیث نمبر 307 307 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ مومن نہیں. عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون، کس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو. وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور دوسرا مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یا جس کی شرارتوں سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ امن میں نہ ہو، تو وہ مومن ہی نہیں، اور دوسری حدیث کے مطابق وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. شرارت یہ شر سے نکلا ہے. اردو میں عام لفظ، عام جو ہم ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں شرارت یعنی مطلب ہنسی مذاق کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی شرارت کر لینا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ شر جو ہے اردو میں بھی ہم عام طور پر ابھی کبھی استعمال کرتے ہیں اس اعتبار سے بھی، لیکن بہت کم. عام طور پہ تو ہنسی مذاق اور اس طرح کی شرارتیں جو ہے وہی عام مطلب اس کا آتا ہے. لیکن عربی جو لفظ ہے شر وہ بہت ہی ایک سخت قسم کا لفظ ہے. اس میں دنگا فساد اور اذیت اور شدت، تکلیف پہنچانا کسی کو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شامل ہوتی ہیں. تو جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ مومن بھی نہیں اور وہ جنت کا حقدار بھی نہیں. یعنی کسی کے لیے جنت کھو دینے کا یا اپنے ایمان کھو دینے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، بلکہ الٹا ان کو پریشان کرے، ان کو نقصان دے پہنچائے یا ان کو تکلیف دے کسی بھی طرح سے. تو یہ پڑوسیوں کے بارے میں ایک اور حدیث، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ کیسے مطلب عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے روزمرہ کے معاملات میں، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے. اور کتنا بڑا اس کا تنبیہ یا وارننگ ہے، یا کتنا بڑا اس کا ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ مومن ہی نہیں یا وہ جنت سے ہی محروم کر دیا جائے گا ایسا شخص. اگلی حدیث نمبر 308 ہے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کم تر نہ سمجھے اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی پڑوسن، یہ خاص کر عورتوں کے لیے ذکر ہوا ہے، تو ویسے تو اوپن ہے، پڑوسی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تحائف شیئر کر سکتے ہیں، لیکن پڑوسی خاص کر عورتوں کے ساتھ جو ذکر کر دیا تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو خواتین جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات کیا کر سکتے ہیں، سارا کچھ ان کو پتہ ہے کہ خواتین میں ایک جو کمزوری ہے ان کی نیچر میں یا ان کی طبعی کمزوری جو ہے ان کی فطرت میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تو مطلب بات چیت میں وہ غیبت وغیرہ یا مطلب خام خواہ سے باتیں جو ہیں لمبی چوڑی بنانا، یہ ایک ان کی کمزوری ہے، یا اس میں اس کے علاوہ مال کے معاملے میں بھی وہ تھوڑی سی تنگ نظر ہوتی ہیں، تھوڑا سا وہ زیادہ اس کو کریٹیکلی کرتی ہیں یہ سارے معاملات میں۔ تو خاص کر عورتوں کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا کہ کوئی پڑوسن اگر ان کو گفٹ دو، دینے کے معاملے میں بھی اگر آپ کی حیثیت کم کی ہے اور آپ کا جو پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ اعلیٰ ظرف کا مالک ہے، تو یہ مت سوچو کہ اس کو میں اپنی ہمت کے مطابق اگر میں تحفہ دوں گی تو وہ کوئی حقیر ہوگا۔ اب اس کے لیے تحفے کو اچھا کرنے کے لیے یہ نہیں کہ خاوند کے سر پر کھڑی ہو جائے کہ مجھے تو اتنے اماؤنٹ چاہیے تاکہ میں اپنے پڑوسی کے لیے کوئی اچھی چیز لے سکوں، نہیں، اپنی ہمت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دینے میں کوئی حقارت یا اس کو کمتر نہیں سمجھنا۔ اور تحفہ قبول کرنے والا جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی تحفہ جو بھی اس کو ملے وہ تحفہ ہے، تحفے کی اصل جو حیثیت جو ہے، حقیقت جو ہے، وہ تو اس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے، جو ایک احترام اور کا رشتہ جو ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے، اور تحفہ لینے والا جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے کی حیثیت کو رکھے، اور مطلب اس کو تو یہ چاہیے کہ سمپلی جتنا بھی اس نے تحفہ دیا ہے کسی نے بھی، تو وہ اس کو قبول کرے اور اس کے پیچھے جو چھپی محبت ہے اس کا احساس کرتے ہوئے اس کو پھر واپس اس کی خواہشات یا اس کے جو اس سے جو محبت ایک پیدا ہوتی ہے اس کو وہ مطلب اجاگر ہونی چاہیے، نہ کہ مالی طور پر ہم دیکھیں کہ یہ تحفہ جو ہے وہ کتنے کا سوکھتا تھا، وہ 500 کا تھا، 5,000 کا تھا یا 50,000 کا تھا، اس میں زیادہ اہمیت نہیں، زیادہ اہمیت یہ ہے کہ کون آپ کو دے رہا ہے اور کس محبت اور حسن سلوک سے آپ کو دے رہا ہے، اور خاص کر عورتوں کے لیے۔ اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں تحفے تحائف جو ہیں دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کا بھی اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کچھ ان کو گفٹ کرنا، ایک تو روزمرہ کا کھان پینے کی چیزیں وہ بھی ایز اے گفٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ مطلب اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی تحفہ کے طور پر دے سکتی ہیں، لیکن اس میں کم یا زیادہ یا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو رکھا جائے، اور قبول کرنے والا جو ہے اس کو وہ اس کے مطابق سمجھے، تو اس میں بھی بہت زیادہ مطلب ایک محبت احترام جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کریں، امیر کو اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق۔ غریب یہ نہ سوچے کہ معمولی چیز کسی کو کیا ہدیہ کروں، اس کا معمولی سا ہدیہ بھی عند اللہ مقبول ہوگا بشرطے کہ اخلاص سے دیا گیا ہو۔ یہ آیت سے یہاں پر کوٹ کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے، ذرہ برابر جو عمل ہے وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ویسے بھی غریب کا ہدیہ بھیجنا امیر کے دل میں اس کی قدر میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، البتہ امیر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی شایان شان ہدیہ بھیجے، کیونکہ وہ سائل سے بہرہ ہے، کیونکہ وہ وسائل سے بہرہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ چیز باسی ہو جائے یا اپنا جی اس کے کھانے کو نہ چاہے، تو ایسی سڑی بسی چیزیں جو ہیں وہ پڑوسیوں کو بیچ دی جائیں۔ اس میں عدم اخلاص کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی حقارت کا جذبہ بھی شامل ہے، یعنی خراب شدہ چیزیں، گلی سڑی چیزیں جو ہیں جو استعمال ہونے کے لائق نہیں، وہ نہیں بیچنی چاہیے۔ تحفے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا کہ بعض دفعہ ہم اپنے استعمال شدہ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں، وہ ایکسکلوژنز میں آ جاتی ہیں، لیکن جب ہم
خاص اہتمام کر کے تحفہ دیتے ہیں کسی کو، تو اس صورت میں پھر ہمیں ایسی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ویسے عام استعمال کی کوئی کپڑے ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں یا آپ اس کو زیادہ نہیں پہننا چاہتے، تو آپ اپنے کسی قریبی پڑوسی کو، یا سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے یا مساکین کا حق ہے، وہ اس کو اس طرح سے دے سکتے ہیں، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اہتمام کے ساتھ کسی کو تحفہ دینا جو ہے، اس میں پھر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال جب اور جس میں غریب پڑوسی کے لیے تحقیر کا شان اور جذبہ کار فرما ہو، وہ تحفہ جو ہے وہ کس کام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی۔ ہاں، اگر تحقیر شان والی بات نہ ہو، یعنی کہ کسی کو کمتر کرنے والی بات نہ ہو، تو پھر کمتر چیز جو خود اسے پسند نہ ہو کسی غریب کو دے دینا اسے پھینک دینے سے بہتر ہے، بشرطے کے بجائے خود چیز کارآمد ہو۔ اچھی قابل قبول جو قابل استعمال جو چیز ہے اس کو دوسروں کو دے دینا، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو اچھی نیت کے ساتھ دیا جائے اور اچھے طریقے سے دیا جائے۔ اگلی حدیث نمبر 309، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اس کو تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کے رہوں گا، یعنی ضرور میں تمہارے سامنے یہ حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے یا یہ حکم جو ہے، اس کو ضرور میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ آج کل جو ہے مشترکہ دیوار جو ہے عام طور پہ مطلب آج کل تو نیا ٹرینڈ جو چلا ہے اس میں الگ الگ دیوار، اپنی اپنی دیوار جو کھڑی کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اکثر جو ہے وہ مشترک دیوار ہوتی ہے، جو باؤنڈری وال ہوتی ہے گھروں کی، وہ مشترک ہوتی ہے، اور مشترک دیوار میں کیل یا لکڑی یا اپنی طرف والی چیز جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنا، اپنا سائڈ اس دیوار کی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنا اس کا حق ہے، اور پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اس کو منع مت کرے۔ لیکن اس میں کیا ہے، یہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنا جو ہے اس میں کیا ہے کہ مطلب شور شرابہ جو ہے وہ اگر ضرورت کے تحت آپ کا پڑوسی جو ہے وہ آپ کے مشترک دیوار کے اوپر اگر کوئی کیل وغیرہ گاڑے گا، یا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا جیسے کبڈ وغیرہ کیبنٹ وغیرہ لگانے کے لیے کچھ ڈرلنگ وغیرہ ہول وغیرہ کیے جاتے ہیں، سکروز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یا ہینگرز وغیرہ، یا اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں دوسرے پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اس کو ایک تو روک نہیں سکتا کہ اس کو روکے کہ تم اس کے اوپر کیل مت لگاؤ، اور دوسرا اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، لیکن دونوں طرف سے یہ ہونی چاہیے جو مطلب کام کرنے والا وہ ایسا بھی نہیں کہ رات کو آدھی رات کے وقت جب سونے کا وقت تھا تو اس وقت وہ شور شرابہ شروع کر دے، تو یہ بھی چیزیں مناسب نہیں ہیں، اور دن کے اوقات میں اور مناسب اوقات میں اس طرح کے کام جو مشترک دیوار میں، اور ویسے بھی مشترک دیوار جو ہے وہ اس کا حق ہوتی ہے، نہ ہمسایہ جو ہے اس کو روک نہیں سکتا۔ ہاں، مشترک دیوار میں کچھ ایسی چیزیں کرنا جس سے وہ دیوار جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، یا جو پڑوسی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، جیسے کہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک مشترک دیوار کے ساتھ مثال کے طور پر واش روم بنایا ہوا ہے، یا کئی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اوپر دیوار جو ہے وہ اس طرح سے صحیح طرح سے اس کی فنیشنگ نہیں کی ہوتی، جو بارش کا پانی جو ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، یا واش روم بنایا اور واش روم کے ٹائلز وغیرہ جو ہے وہ اچھی مضبوط نہیں لگی، تو اس کا پانی جو ہے وہ رس کر دیوار میں جا رہا ہے، اور دیوار جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور ہمسایوں کے گھر میں بھی وہ پہنچ رہی ہے، اور ہمسایوں کے گھر میں جو پینٹ وینٹ کیا ہوا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ریکٹیفائی کرے، اس کو کریکٹ کرے۔ یہ پڑوسیوں کے آپس میں معاملات میں یہ ایک بڑی اچھی ہے مشترک دیوار۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کچھ گھر جو ہیں، یا جیسے جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، یا جیسے اس طرح کے عارضی جو گھر بنے ہوئے ہیں، اس میں تو دیوار برائے نام ہی ہوتی ہے، اس میں یہ چیز زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ اپنے طرف کی جو چیز ہے یا اپنے طرف کی جو دیوار کا حصہ ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ دوسرے کو اس کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمیں زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر لائف میں دیکھیں تو بہت دفعہ اس کی اہمیت اور افادت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں جو ہمسائے ہیں، یا دونوں جن کا آپس میں تعلق ہے مشترک دیوار کی شیئرنگ کے اعتبار سے، ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ
مطلب گنجائش پیدا کریں، سہولت پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے بس مطلب معاملات جو ہیں وہ آسان رکھیں، اور محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بعض دفعہ کچھ بہت کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں۔ مشترک دیوار کے معاملوں میں اگر ہم دیکھیں ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں بہت بڑے بڑے تنازع بھی ہو چکے ہیں مشترک دیواروں کے معاملات میں، اور آج بھی ہمیں کچھ سٹوریز ایسی مل سکتی ہیں۔ بہرحال اس طرح کے جو میٹرز ہیں اس میں بھی خاص کر خیال رکھنا ہمسایوں کا، وہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ اسی سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 310 310 نمبر حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف اگر آپ کو جنت کا حصول چاہیے، اگر آپ کو اپنی منزل جو ہے وہ اچھی چاہیے، تو پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جو ہے، نیک عمل کرنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید کی اکثر آیتیں جہاں پر ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ عمل صالح یا نیک اعمال کرنے کا بھی ساتھ حکم ہے، تو یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی آئیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہم نے تھرو آؤٹ دی لائف لے کر چلنا ہے۔ اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے، 3 کا جہاں پر ذکر کیا گیا کہ ایک تو پڑوسیوں کو ایذا نہ پہنچائے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے کسی بھی طور پر، ان کے رہنے سہنے کے اعتبار سے ہے، ان کے محلے میں آنے جانے کے اعتبار سے ہے، مطلب صفائی ستھرائی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کہیں پودے لگے ہوئے ہیں تو مطلب آپ نے پودوں کو پانی دیا تو ہمسایوں کا تھوڑا سا پڑا ہوا تو اس کو بھی تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے ان کو بھی تھوڑا سا پانی دے دیا پودوں کو، یا صفائی کے بارے میں بھی، یا مشترکہ چیزوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملات میں، حسن سلوک کے معاملات میں، جو معاملات جہاں تک ممکن ہے ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، بلکہ الٹا ہمیں پچھلی حدیث سے اور اگلی حدیث سے پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو تکلیف پہنچانا تو بالکل اپوزٹ ہے۔ اور پھر جو حسن سلوک ایذا نہ پہنچائے، یہ ایمان کے لیے، آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے۔ آخرت پر، یوم آخر پر ایمان رکھنا جو ہے، اگر وہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر وہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یا آخرت پر ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ اسی طرح سے مہمان کی عزت، جو گھر میں مہمان آ جائے تو اس کی عزت کرنا، اس کو پروٹوکول دینا، اس کی حیثیت، اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی نہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس کے عزت احترام کرنا، اس کو پروٹوکول دینا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے بہنے کا انتظام کرنا، وہ ایک لازم حصہ ہے۔ لیکن مہمان کی عزت تکریم جو خصوصی اہتمام ہے وہ 3 دن کے لیے ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ٹھہرے گا تو پھر آپ اپنی نارمل لائف میں جس طرح سے آپ زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے گزار سکتے ہیں، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ پھر اس چیز کو سمجھے۔ ایسا نہیں کہ مہمان جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے آ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے روز ادھر وہاں پر گوشت اور باربیکیو ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ مہمان کی عزت جو ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں، جب کبھی موقع ملے گا یا جب کبھی ہمیں مزید اس میں رہنمائی ملے گی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی عزت کرنا، اور تیسرا جو ہے بھلائی کے ساتھ بات کرنا ورنہ خاموش رہو۔ جب بھی بات چیت کرو، جب بھی آپ دوسروں کے لیے مطلب گفتگو کرو تو اچھی اور نیک اور مطلب ایسی بات چیت کرنا جس سے کچھ بھلائی ہو آپ کے، اپنے معاشرے کی، آپ کے لوگوں کی جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، آپ کے آڈینس کی، جو بھی آپ کے مطلب ایڈریس کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کی بات ہو، اور یہ نہیں لغویات اور مطلب فضول طرح کی باتیں کرنا، بے سروپا باتیں کرنا، اور برائی کی باتیں کرنا، گناہ کی باتیں کرنا۔ ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے، یعنی جب بھی بولو اچھا اور بھلا اور خوبصورت بولو، دوسروں کی نیکی کی بات بولو اور دوسروں کی بھلائی کی بات بولو، اور اگر مطلب ایسا نہیں کر سکتے یا ایسا نہیں ہے تو پھر خاموش رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لغویات منہ سے بکی جائیں۔
اگلی حدیث حدیث نمبر 311، یہ بھی حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ وہی پچھلی ہی حدیث ہے تقریباً اس کے ملتے جلتے بلکہ وہی الفاظ ہیں، دوسرے ایک صحابی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ اہم سبق ہے ہمیں سیکھنے کے لیے۔ اگلی حدیث نمبر 312 جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ پہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس 2 پڑوسی ہیں، میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ یعنی ہدیہ کوئی ایک ہی چیز ہوگی جو زیادہ نہیں ہوگی یا کوانٹٹی اس کی کم ہوگی کہ ایک ہی پڑوسی کو دی جا سکتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہے، یعنی زیادہ قریب والا دروازہ جو ہے جو مین ڈور ہوتا ہے انٹرنس ڈور گھر کا، وہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے پڑوسی کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پڑوسیوں میں زیادہ قریبی پڑوسی جو ہیں، اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑوسیوں کو اپنے ساتھ شیئر کر سکیں تو چند پڑوسیوں کو یا ایک آدھ پڑوسی کو اگر شیئر کرنا ہے تو آپ کے گھر کے جو قریب دروازہ ہے اس کے ساتھ وہ چیزیں جو شیئر کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب ظاہری طور پر کوئی کھانے پینے کی چیز یا ہدیہ دینے کی چیز اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہمت و توفیق سے زیادہ ہے، باقی میل جول اور حسن اخلاق جو ہے، حسن سلوک جو ہے وہ تو یقیناً اس کے لیے تو کوئی محتاج نہیں کہ اس کے پاس اس کے لیے زیادہ مال و دولت ہو، وہ سب کے لیے برابر ہونا اور سب کے لیے اچھا ہونا یہ ضروری ہے۔ حدیث نمبر 313 اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ ساتھیوں میں یعنی دوست احباب جو ہیں یا جو بھی جس کے ساتھ اچھا آپ کا ریلیشن شپ ہے، اچھی دوستی ہے، اچھا رشتہ دار ہے، اچھا جو بھی ہے، تو وہ بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اور اسے ترمذی نے روایت کی ہے کہ ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے پڑوسی بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو، یعنی جو پڑوسی دوسرے پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھتا ہو، دوسرے پڑوسیوں کے معاملات میں زیادہ وہ کیئرفل ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا دوسرے معاملات میں بھی، تو وہ زیادہ بہتر پڑوسی ہے۔ پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ساتھیوں میں، دوستوں میں اور باقی ملنے جلوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ یہ بھی ایک رول آف تھمب کہہ لیں، یہ بڑا اچھا سا قانون ہے کہ جو پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک رکھنے والا ہے وہ بہترین پڑوسی ہے، پڑوسیوں کی کیٹیگری میں وہ بہترین پڑوسی ہے۔ اور ساتھیوں یا دوستوں کی کیٹیگری ہے جو دوستوں کا جو رشتہ ہے اس میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت حدیث ہے جو بہت سارے پیغام ہمیں دیتی ہے اور بہت ہی ہمارے معاملات جو ہیں روزمرہ کے اس میں بھی ہمیں یہ مطلب بہت ساری چیزوں کو اجاگر کرنے والی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو تھوڑی سی احادیث پڑھی ان میں یہ یہاں پر اس کے فوائد ہم دیکھ لیتے ہیں بس، کیونکہ ساتھی کا لفظ عام ہے جس میں سفر و حضر کا ہر ساتھی آ جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہر وہ شخص جس سے اس کو واسطہ پڑے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ ساتھی کی مزید ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی طرح سے پڑوسی کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے ساتھیوں، اپنے میل جول یا جو بھی لوگ اپنے ہیں، چاہے وہ آپ کے
روزمرہ ملنے جانے والے ہیں چاہے کبھی کبھار ملنے والے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کا خاص مقام حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں کچھ ہمیں اونچ نیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور صحیح سمجھ کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی پیغام ہے یا کوئی ایڈیشن کر سکتے ہیں یا اضافہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشفاق صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ؟ جی سب شکر اللہ جی تعالیٰ۔ اشفاق صاحب دراصل ماشاءاللہ اب تو گھر اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ والا رہتا ہو جناب اللہ پتہ نہیں لگتا کون رہتا ہے یہاں پہ۔ تو جو محلے ہم لوگ کے جو محلے جو نزدیک جو گھر ہے ان کا تقریباً ایک دوسرے کو پتہ رہتا ہے کہ کون کیا ہے، کیسے رہ رہا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اب تو لوگوں نے اپنے الگ الگ سے گھر بھی وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے کہ پہلے کیسے گھر ہوتے تھے اب کیسے گھر ہے، تو یوں کر کے کسی کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی، اور پڑوسی کا سے میننے کہ سلام دعا کرتا رہے، اس کا پتہ رہے۔ ایک دوسرے سے جب کریں گے تو میننے کہ دوسرا بھی اس کو کرے گا، یعنی کہ ایک کرے ہی نہ جناب اللہ تو دوسرا جناب اللہ اسے انتظار ہی کرتا رہے، تو وہ یہ تو نہیں چلے گا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے پوچھنا چاہیے۔ تو یوں کر کے چاہے گھر کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ایک دوسرے سے جب ہم لوگ ملنے کے پوچھیں گے نہیں تو کام کیسے چلے گا۔ تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اگر گھر دے تو مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے نزدیک مجھے گھر دے کہ میں آپ کا پڑوسی بنوں۔ آمین آمین جزاک اللہ خیر۔ آپ لیتے ہی نہیں ہیں، آپ دور دور جاتے ہیں، آپ دوسرے گاؤں میں جا کے آپ گھر بنا لیتے ہیں اپنا۔ والا میں تو اس لیے آؤں گا کہ ماشاءاللہ جناب اللہ مجھے جب آپ کو دعوت کرتے ہیں تو اتنی اچھی خوشبو آتی ہے جناب اللہ، میں تو یا اللہ میرا کوئی پڑوسی بنے، میں کسی کا بنوں کسی کا۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ پڑوسیوں کے والے سے ہمیں خاص ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے، چاہے پڑوسی ہو نہ ہو، لیکن ایک دوسرے سے اپنے اہل و عیال کو نزدیک ترین جو دور کے بھی ہیں انہیں سب کو ہمیں جناب اللہ ایک فون ہی کر کے پتہ کر لے یار کیا حال آپ کا، کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تو ایک بہت فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ میں یہاں پہ ہوں تو میرے جو خالہ خالو چاچا چاچی تو نزدیک ہیں، اب ان کی آگے اولادیں یہ وہ جناب ہم انہیں پوچھتے نہیں ہیں۔ اب پوچھتا کون ہے؟ آپ کا بیٹا بیٹی یا کہ سسرال والے خالہ خالو، یہ وہ ابھی دور کے ہو گئے ہیں، خالہ خالو بھی دور کے ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ہمیں ان سے ہمیشہ کنیکٹ رہنا چاہیے۔ اب ان کی آگے اولاد ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن جو قریبی دوست اپنے جو رشتے دار ہیں ہمیں کم از کم ان کو تو پوچھنا چاہیے نا، لیکن ان کو بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ بس اب ایک لمیٹڈ زندگی رہ گئی ہے، میری زندگی میری اولاد تک ہے، یا زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں تک، اس سے زیادہ میرے سسرال تک، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کا مگر ایک فون ایک ہی کر دے، دیکھو کتنا انسان کتنا خوش ہوتا ہے، یار دیکھو اس نے مجھے پوچھا یار، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے رشتے دار کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا کوئی ناراض ہے، ہمیں اس سے ضرور پوچھنا چاہیے، اس کو کم از کم سلام دعا کر لی چاہیے، اور تو کچھ نہ کرے گا لیکن کم اس کو سلام دعا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فون ہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ کل جمعہ ہے انشاءاللہ باذن اللہ، تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ کل جمعہ میں کیا کیا عملیات ہیں، سورۃ کہف ہے، اور دعائیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کل دراصل سونے کا دن نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے والا دن ایک دیا ہے جس میں بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ تمام دنوں
سے بڑھ کے جناب اللہ جمعے کا دن ہے جس میں افضائل ہے، اور جمعے کی نماز، فجر کی نماز بہترین نماز فجر کی ہے. تو اسی میں ہم لوگ اللہ معاف کرے کوتاہی کر دیتے ہیں کہ یار چلو جمعرات ہے آج چلو باہر چلتے ہیں، رات 12-1 بجے تک باہر گھومتے رہتے ہیں. جمعے والے دن صبح فجر کی نماز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا یقیناً ایسا یہ ہلکا سا تذکرہ جیسے کیا تھا. ایک تو ہمسایوں کے معاملات میں کہ پہلے جو معاملات تھے اس میں صرف اور صرف ایک ہی کمی جو مجھے دکھائی دی وہ صرف یہ پردے کا یا محرم نامحرم کا معاملہ تھا. ادروائز بہت اچھے اگزامپل ملتی تھی ہمیں مطلب ہمسائی گیری کی، لیکن اس میں بتدریج جو ہے وہ کمی آتی چلی جا رہی ہے. اور آج کل نئے جو حالات ہیں اور نئے مکان جو بن رہے ہیں، نئی سوسائٹیز جو بن رہی ہیں اور فلیٹس جو بن رہے ہیں بلڈنگ میں، کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دیں، ایک دوسرے کے بعد بات چیت بھی کریں جب جو بھی معاملات ہیں جہاں تک ممکن ہو. اور دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں میں بھی آپ نے بتایا کہ بہت اب پولرائزیشن بھی ہو گئی ہے، اور وہ پولرائزیشن جو ہے بس اپنے ماں باپ جو ہیں وہ صرف اپنی اولاد تک ہی محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کے ہم اس کو واپس ریوائیو کر سکیں یا اس کا کچھ اہتمام کرنے میں ہم رول ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم مجلس کے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ہمارے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد اور رہنمائی عطا فرمائے اور اس میں آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے لیے. جتنی ہماری نیک اور جائز اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ اپنا خاص فضل و کرم رکھے. اپنے روزمرہ کے معاملات میں کاروبار کے مسائل اور جابز وغیرہ کے مسائل اور اولاد کے مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی خاص مدد اپنی فرمائے. ہمارے رزق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا نیک خالص اور پاکیزہ طیب رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. اور رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھولے کہ ہم اس رزق میں پھر اللہ تعالیٰ کے رستے میں بھی پھر اللہ کی مخلوق کے لیے بھی خرچ کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.